تک، بلکہ تخریج نور محمدی سے پہلے علم الہی قدیم ہے، اور جب سے ذات مصطفیٰ علم الہی میں ہے یعنی ازل سے، تب سے رب درود بھیجتا ہے مصطفیٰ پر، تو رب کا اتصال رحمت تب سے مصطفیٰ پر ہے۔ تو پھر جس پر اتصال رحمت تھا، اتصال رحمت ہے، اتصال رحمت رہے گا، غیر محدود رہے گا، غیر متناہی رہے گا، کیونکہ وہ ذات غیر محدود ہے، وہ ذات غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو پھر سمجھ یوں لو کہ رب کا فعل بھی قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، تو رب کی رحمتوں کا اتصال نبی پر ہے۔ خود رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے، آنے والا وقت پہلے وقت سے زیادہ بہتر ہے، ہر آن تیری شانیں بڑھتی ہے، تیری عظمتیں بڑھتی ہے، تیرے مقام میں رفعت آتی ہے، تو میری بارگاہ میں اور بلند ہوتا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ یہ بلندی کی انتہا کیا ہے، تو یہ یاد رکھیں جس طرح رب ذوالجلال کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس کی بارگاہ کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ جس کو جتنا مرضی نواز دے، کوئی بھی ساری نوازشوں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مثل نہیں ہو سکتا، اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا، وہ یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے عیب ہے۔ مگر اللہ بھی چاہتا ہے اے مومنو تم نبی پر درود پڑھو، اور اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں تم مجھ پر درود پڑھو۔ آخر کیوں یہ حکم دیا جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے نبی کی ذات وہ ہے جس سے رب کی رحمت ملی ہوئی ہے، ہمہ وقت چھما چھم رحمتیں برستی ہے، اور جو درود پڑھے گا رب کی رحمت کا اتصال نبی سے ہے، اور درود پڑھنے والے کا اتصال بھی نبی سے ہو جائے گا۔ تو گویا جو درود پڑھے گا وہ نبی کے ذریعے سے خدا کی رحمتوں میں آ جائے گا۔ تو درود پڑھنے والا کس کی رحمتوں میں آ جائے گا؟ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جائے گا۔ اب آپ کہیں کہ اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرنے کا کوئی اور ذریعہ بھی تو ہوگا، رسول اللہ ہی کے ذریعے سے کیوں؟ تو یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کے لیے محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ خویشرہ با مصطفیٰ رسا کہ دین ہمہ اوست، گربہونہ رسیدی ہمہ ابو لبیس، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے در تک پہنچا دے، دین سارے کا سارا یہی ہے۔ اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچا تو پھر تو سارا دین سیکھ بھی لے، پھر ابو لہبی سے آگے تو نہیں بڑھا، اس لیے کہ دین کی اصل رسول اللہ تک پہنچنا ہے۔ ایک بار محبت سے پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل پیغام مصطفیٰ کانفرنس ہے، تو مجھے اور آپ کو تھوڑا غور کرنا ہوگا کہ پیغام مصطفیٰ ہے کیا ہے۔ تھوڑا اس سے آگے بڑھو کہ سنیوں کی پہچان زیارتوں پہ جانا، سنیوں کی پہچان حلوہ کھانا، سنیوں کی پہچان ختم پڑھانا نہیں۔ ہم کہتے ہیں مستحب کام ہے، یہ سارے ہونے چاہیے، مگر سنیوں کی پہچان بغیر تلوار کے بدر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ حلوہ تم کھاؤ گے رسول کی سنت سمجھ کے تو پیٹ پہ پتھر کون باندھے گا؟ تم نے صرف دین کا ایک حصہ لیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، اگر تم فجر کی نماز نہ پڑھو، ظہر کی نماز نہ پڑھو، عصر کی نماز نہ پڑھو، اور تم اللہ والوں سے محبت کرو، اور تم سوچو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ والے کی محبت بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، نہ ارے جسے رب سے محبت نہیں ہوتی اللہ والوں کو بھی اس سے محبت نہیں ہوتی۔
میرا اور آپ کا حال یہ ہو گیا ہے، 50 سال تک زندگی کے میں نے اور آپ نے گزارے، 50 سال کی زندگی میں نے اور آپ نے سنی رہے، سنیوں کے دستور پہ چلتے رہے۔ ایک دن کوئی بندہ مل گیا اور اس نے تھوڑی سی چابی مروڑی، بندہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سنیت ہے؟ کیا یہی دین کی محبت اسی کا نام ہے؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الرحمة، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، ڈٹ گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور ان کو خوشخبری وہ دیتے ہیں جنت کی۔ کس کی خوشخبری دیتے ہیں؟ جب قبر میں رکھا جائے گا نا تو آپ اکثر سنتے ہیں جب انسان کو قبر میں دفن کیا جائے گا اور دفن کرنے والے 40 قدم پیچھے لوٹ آئے، اِذْ آتَاهُ مَلِكَانِ، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آئیں گے اور اس کو اٹھا کے بٹھا دیں گے اور پھر اس سے پوچھا جائے گا مَن رَبُّکَ مَا دِینُکَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَٰذَا الرَّجُلِ۔ یہ سوال ہوں گے نا، مومن جواب کیا دے گا؟ مَن رَبُّکَ رَبِّیَ اللَّهُ مَا دِینُکَ دِینِیَ الْإِسْلَامُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَٰذَا الرَّجُلِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مجھے اور آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، جیسے ایسا لگتا ہے ہم نے سوالوں کی یہی تیاری کر لی ہے۔ یہ بات یاد رکھے، کوئی عربی دان کتنا بھی ہو نا تو اس بنیاد پر سوالوں کے جواب نہیں، عمل کی اچھائی کی بنیاد پر سوالوں کے جواب ہوں گے۔ وہی جواب دے سکے گا جس کے عمل اچھے ہوں گے۔ تو اب جب 3 سوالوں کے جواب دے دیے جائیں گے، پھر فرشتے ایک سوال اور کریں گے کہ تو نے یہ کہاں سے سیکھا، تجھے یہ معلوم کہاں سے ہوا؟ تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، قرآن کو، اور پھر اس سے مجھے یہ معلوم ہوا۔ اور میں نے اور آپ نے تو پوری زندگی پڑھا ہی نہیں کتاب اللہ کو۔ میرے اور آپ کے ہاں تو تصور کتاب اللہ کا مرنے پر ہے، 3 پہ 10ویں پہ 40ویں پہ قرآن کھول لو۔ مرنے والوں کو بخشوانے کے لیے زندوں کی ہدایت تو اس میں ہے ہی نہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے ہدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی عمومیت ناس کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے تو سراپا ہدایت ہے۔ مگر میں نے اور آپ نے اس کتاب سے کتنی ہدایت حاصل کی؟ میری اور آپ کی جدوجہد کیا ہے؟ پوری زندگی جب بھی کہا جائے کہ نماز پڑھو تو کہتا ہے حضرت دعا کریں، ایجوکیشن چل رہی ہے، فارغ ہو جاؤں، سیٹ ہو جاؤں تو بس پھر نماز شروع کر دوں گا۔ فارغ ہو گیا، کہتا ہے حضرت دعا کرو نوکری مل جائے، سیٹ ہو جاؤں تو بس پھر نماز شروع کر دوں گا۔ مل گئی، شادی ہو جائے سیٹ ہو جاؤں گا، شادی ہو گئی، سیٹ نہیں ہوا، بچے ہو جائیں تو سیٹ ہو جاؤں گا، بچے ہو گئے، کہتا ہے حضرت بچوں کی ایجوکیشن ہو جائے تو بس سیٹ ہو جاؤں گا۔ بچوں کی ایجوکیشن ہو گئی، کہتا ہے ان کی شادیاں ہو جائیں، نوکریاں ہو جائیں، ہو گئی، مگر یہ سیٹ نہیں ہوا۔ پتہ سیٹ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ قبر میں اتارتے ہیں نا، اتارنے والے کو 50 سال کا تجربہ ہوتا ہے، مگر اوپر جتنے کھڑے ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے اس طرح کر، کوئی کہتا ہے اس طرح کر۔ کیوں؟ وہ اس وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس طرح اس طرح کرا رہے ہوتے ہیں۔ کما تدینو تدانو، تو ساری دنیا کی باتیں لوگوں کی قبروں پہ بیٹھ کے کرتا تھا، تو آج تیری قبر پہ کوئی قرآن تھوڑی پڑے گا، وہ بھی دنیا ہی کی باتیں کریں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آئی بات سمجھ میں؟ 50 مستری اوپر کھڑے ہوتے ہیں قبر بنوانے والے، ایک اندر ہوتا ہے، اور وہ اندر والا بھی ماشاءاللہ اتنا دل کا مضبوط ہوتا ہے، قبر بناتے ہوئے بھی میڈیا نہیں چھوڑتا ہے، اور اسے یہ نہیں پتا کہ یہ وہ گھر ہے جس میں میرے جانے والے بھائی نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔
میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے یا کسی جنازے میں شامل ہوتے تو حضور اتنا روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی۔ حضرت عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے اس قدر رویا کرتے کہ آپ کی داڑھی پوری تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا آپ کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے صراط کا ذکر ہوتا ہے، بہت ساری منازل کا ذکر ہوتا ہے، ہم نے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی، مگر جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ پر غشی طاری ہونے لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، فرمایا جس کو یہاں راحت ملی ہر مقام پہ چھوٹ ملے گی، اور جس کی یہاں پکڑ ہوئی ہر مقام پر اسے پکڑا جائے گا۔ مگر میری اور آپ کی فکر کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر کے اوپر بہت خوبصورت سنگ مرمر لگا دینا تاکہ پتہ چلے کہ یہ قبر سارے قبر والوں سے الگ ہے۔ میرے بھائی یہ اوپر کے بناوٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلع القبر عن حالین روضۃ من ریاض الجنہ ام حفرۃ من حفرات النار۔ لوگوں قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہوگا یا پھر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہوگا۔ قبر یا تو جنت کا باغ ہوگا یا پھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوگا۔ یہ میری اور آپ کی زندگی پر منحصر ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی قبر کو کیا کرنا ہے، کیسی بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ سب سے مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے پاس نہ مال ہو، نہ مکان ہو، نہ جائیداد ہو، نہ زمین ہو، وہ مفلس ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے جو میدان قیامت میں میدان محشر میں داخل ہوگا تو اس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، مگر جب وہ میدان میں داخل ہوگا ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا اے پروردگار یہ دنیا میں بہت ڈاڑا تھا، یہ بڑا طاقتور تھا، اس نے میرا حق دبا لیا تھا، یا اللہ میں کمزور تھا، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکا، مجھے آج انصاف چاہیے۔ اللہ فرمائے گا کہ اس کے اس دنیا کے حق کے بدلے اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کتنی؟ فرمایا جس نے کسی کا 1 درہم کھایا ہوگا بدلے میں 700 باجماعت نمازیں دینا پڑے گی۔ یہ بھی دیکھ لیں باجماعت 700 پوری پڑی بھی ہے یا نہیں؟ 8 کی کاٹ کی 360 ہی کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی جمعہ سے جمعہ نماز پڑھ لی ہے، جمعہ کی نماز اور نماز جنازہ پڑھ لی اور عید کی نماز پڑھ لی، بھائی اتنے ہی سارے اسلام ہے ہمارے پاس۔ اللہ ماشاءاللہ آپ کے چہرے دیکھ کر تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دین سے نوازا ہے، اللہ اگلی نسلوں میں بھی اس کو قائم رکھے۔ میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، عمومیت کی حالت یہی ہے۔ تو اب فرمایا لوگ آتے جائیں گے اپنا حق مانگتے جائیں گے، اس کی نیکی دی جاتی رہیں گی، دی جاتی رہیں گی یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں، مگر آنے والے ابھی نہ رکے، پھر لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے اوپر رکھے جائیں۔ یہ میدان محشر میں آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر، اب اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے گناہوں کے پہاڑ کے ساتھ۔ فرمایا یہ شخص مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کام ہیں ہمارے لوگ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب اسلام میں کام آنا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس قوم پر، اسلام کو آئے 1450 سال ہو گئے، آج بھی کہتے ہیں مولوی صاحب دین آہستہ آہستہ نافذ ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو 1 دن کی عمر دی، مگر رب نے مجھے 1 دن دیا اور پھر آدھا دن دیا، اور فرمایا مجھے امید ہے کہ آدھے دن سے تھوڑا سا اور زیادہ حصہ مل جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کتنا؟ 1 دن سے مراد 1000 سال، آدھے دن سے مراد 500 سال۔ حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت شاید اور دے دے۔
مطلب یہ کہ یار 1,500 سال اسلام کو آئے ہوئے گزر گئے، اور میرا بھائی ابھی بھی کہتا ہے مولوی صاحب دین آسانی سے نافذ ہوگا، اور آج بھی پوچھتے پھرتے ہیں مولوی صاحب ڈھول کہاں حرام ہے؟ آج بھی پوچھتے پھرتے ہیں مولوی صاحب اس میں کیا ہے؟ کیا ہے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام مسلمان کے ایمان کی خوبی کیا ہے؟ ایمان کی حضور کا جواب سنیں، اللہ نے جامع الکلم بنا کے نبی کو بھیجا، فرمایا ایک ایسا جملہ میرے پیغمبر نے فرمایا جو قیامت تک کے لیے ہمارا راستہ متعین کر دیتا ہے، فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، مسلمان کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کام نہ کرے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، مسلمان فضول کام نہ کرے، مگر آج ہماری زندگی کا 80% حصہ فضولیات میں گزرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تھوڑا سا اس پیٹرن سے آگے بڑھو کہ سنی وہ ہے جو زیارتوں پہ جاتا ہے، آئی بات سمجھ، سنی وہ ہے جو چادریں چڑھاتا ہے، ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ چادریں چڑھاؤ، یہ تو تم نے خود ہی طے کر لیا نا، سنی وہ ہے جو نیاز بنارے دیتا ہے، ہاں یہ سارے مستحب کام ہے، سنی کرتا ہے، بری بات کوئی نہیں ہے، مگر در حقیقت سنی وہ ہے جو اللہ کو اس طرح مانے کہ اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام کمال اور خوبی کا جامع ہے، ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے، یعنی رب کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، ہر خوبی کا مالک ہے، ہر خوبی کا جامع ہے، مومن وہ ہے جو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان لائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اللہ کی سب سے معظم مخلوق ہے، اور اس کے بعد اس کا عقیدہ یہ ہو کہ دنیا میں جس سے بھی محبت کرنا ہے اس کا سبب محمد رسول اللہ کی ذات ہونی چاہیے، رسول اللہ کی وجہ سے محبت کرے اور رسول اللہ کی وجہ سے ہی نفرت کرے، پھر یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی کہ صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت۔ یہ تو ہمیں وہ لوگ الجھاتے ہیں نا جن لوگوں کی نظر میں رسول سے زیادہ کسی اور کی اہمیت ہو۔ ہم نے کہا رسول سے نسبت والی ہر شے عزت والی ہے، ایک رسول کے در والے ہیں، دوسرے رسول کے گھر والے ہیں، اور جب تک دونوں سے محبت نہ ہو ایمان مکمل ہو ہی۔ آج کل فطروں کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوڑنے والے سے آہستہ چلنے والا بہتر ہوگا، چلنے والے کے مقابلے میں ٹھہرا ہوا بہتر ہوگا، ٹھہرے ہوئے کے مقابلے میں بیٹھا ہوا بہتر ہوگا، اور بیٹھے ہوئے کے مقابلے میں لیٹا ہوا بہتر ہوگا۔ جو جتنا تیزی سے دوڑے گا وہ اتنا ہی تیزی سے فتنوں کی طرف بڑھے گا۔ اور فرمایا ایک آدمی صبح کو گھر سے ایمان کی حالت میں نکلے گا مگر شام کو کافر ہو کے لوٹے گا، اور فرمایا ایک شخص رات کو مومن گھر میں داخل ہوگا صبح کافر ہوگا۔ اب آپ کہیں گے یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا، آج کل یہ جو موبائل آ گیا نا، یوٹیوب پر نئے سے نئے یوٹیوبر آگے ہے نا، اور نئی جو ہے آئیڈیالوجی، کوئی کہتا ہے جب تک توحید نہ کرو گے توحید ہوگی نہیں، مطلب جب تک توہین انبیاء کی نہ کرو توحید بیان ہوگی نہیں۔ میں نے کہا یہ فلسفہ آیا کہاں سے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم کیا، عزت والا بنایا،
तमाम मखलूक में इंसान अफजल। फिर फरमाया इंसानों में अल्लाहु अकबर रसूलाने के अंबिया किराम अफजल, अंबिया में फिर रसूल अफजल, रसूलों में उलुल अज़्म पैगंबर अफजल। अल्लाह फरमाता है तिल का रसूल फद्दलना बअदहुम अला बाद, ये वो रसूल है जिनमें से बाज को बाज पर हमने फजीलत दी है। वमिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से कुछ वो है जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। वरफ़अ बअदहुम दरजात, और बाज वो है जिनके कोसू दर्जे रब ने बुलंद किए। तो ये अजमतें कौन बयान कर रहा है? इंसान को मुकर्रम किया रब बयान कर रहा है। रसूल अफजल है, उनमें से बाज कलाम वाले, बाज उससे भी अफजल, ये कौन बयान कर रहा है? यानी जिस जुबान को अल्लाह ने चुना, आदम की जुबान, अल्लाह ने फरमाया आदम अपनी औलाद को तालीम दो कि तुम्हारा परवरदिगार एक ही परवरदिगार है, जिसकी इबादत तुमने कर दी है, उसके सिवा किसी को सजदा नहीं करना है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। फरमाया मूसा तुम ऐलान करो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। नूह अपनी कौम से कहो आलमीन का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह है। यहाँ तक के मेरे और आपके नबी से फरमाया, शोएब अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, जुमला अंबिया ने यही ऐलान किया, लोगों क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, फलाह पा जाओगे। आखिर में मेरे और आपके पैगंबर, सारे नबियों के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी आप ऐलान कर दो वो अल्लाह एक है। यानी जिस जुबान को अल्लाह अपनी वहदानियत के लिए चुनता है कि मेरी वहदानियत का ऐलान तेरी जुबान करे, वो जुबान इज्जत वाली होगी तब तो रब उसे चुन रहा है। और हमें फलसफा ये दिया जा रहा है कि अगर तुमने तौहीद खुदा बयान करनी है तो तौहीद जो है बंदगाने खुदा करो, यानी रसूल की तौहीद करो तब तौहीद होगी। ये तौहीद कौन सी है? ये वही तौहीद है जिस तौहीद का झंडा सबसे पहले शैतान ने उठाया था जब रब ने फरमाया वइज़कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, ए फरिश्तों आदम को सजदा करो, फसजदू, सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, मगर शैतान अबा, इनकार किया, वस्तकबरा, तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, अल्लाह फरमाता वो काफिरों में से हो गया। मैंने अर्ज की मौला रोए जमीन का पहला काफिर है जिसने तेरे बंदे को मानने से इनकार किया, तेरे हुक्म से सरताबी की, और तू फरमाता काफिरों में से हो गया। जब पहला काफिर है तो हो कैसे गया? फरमाया ये जाहिर में हो गया, कुछ मेरे इल्म में है। अंदर ये नहीं है तो फिर मैं और आप दोनों खामी पर हैं। तो पहली बात ये याद रखना, ये तुमने तय किया था, तुम्हारे समाज ने तय किया था कि कोई पीर साहब किसी की तकदीर बदल देता है। हमने कहा तकदीरें बदलने वाली जात अल्लाह की है। अरे नेकू की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है रब, मगर ये बात याद रखे तकदीर की तीन किस्में है, मुबरम हकीकी है, शिबहे व मुबरम है और मुअल्लक है। अगर तकदीर की कोई किस्म तालीक से ताल्लुक रखती है, अल्लाह वालों की दुआ से रद्द हो जाती है। अगर कोई शिबहे व मुबरम है, अब्दुल कादिर फरमाते हैं मेरी दुआ से रब टाल देता है। मगर तकदीर की एक किस्म है जो मुबरम हकीकी है, अगर उसके बारे में इब्राहिम भी रब से इल्तिजा करे, उलुल अज़्म पैगंबर भी दुआ करे तो रब उसे नहीं टाला करता। जैसे कि कौम लूत पर अज़ाब आया, रब्बे ज़ुल जलाल के अज़ाब के फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे, देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, रुक गए, कहने लगे अल्लाह का खलील नमाज पढ़ रहा है, सलाम फेरे, सलाम करने के बाद आगे बढ़ेंगे। सलाम फेरा, फरिश्तों ने सलाम किया, फरमाया कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कौम लूत पर अज़ाब लेकर जा रहे हैं। फरमाया ठहर जाओ, सजदे में सर रखा, कहने लगे मौला क्योंकि अब्बे रहीम है, मेहरबान बाप है, हाथ उठा दिए, या अल्लाह तू उस कौम को माफ कर दे, एक और मौका दे दे, उन पर अज़ाब
नाजिल न फरमा। अल्लाह फरमाता है वयुजादिलूना फी कौम लूत, वो हमसे कौम लूत के बारे में झगड़ा करने लगा, मगर रब ने फरमाया ए मेरे खलील इस बदबख्त कौम के बारे में दुआ ना करो, इसलिए कि मैं इनके ऊपर अजाब का मैंने अटल फैसला कर लिया है जो टलने वाला नहीं है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अगर उलुल अज़्म पैगंबर भी तकदीर की इस किस्म के बारे में सवाल करे या दुआ करे तो रब उन्हें भी मना फरमा दिया करता है। ये बात याद रखे, अल्लाह ताला बंदों की तकदीरें बदल देता है बंदों की दुआओं के सदके। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। मगर अल्लाह पर कोई दबाव नहीं बढ़ा सकता, अल्लाह पर कोई दबाव नहीं बढ़ा सकता, अल्लाह को कोई मजबूर है नहीं। जो मजबूर होता है वो इला होता ही नहीं, जो मजबूर होता है वो खुदा होता है। लौ कान फीहिमा आलिहता, अगर होते जमीन और आसमान में दो खुदा लफसल, क्या होता, फसाद होगा। क्यों? एक कहता आज ओले बरसेंगे, क्या होंगे? दूसरा कहता नहीं धूप निकलेगी, दूसरा क्या कहता धूप निकलेगी। अब होता ये कि या तो ओलों वाला गालिब आता या धूप वाला गालिब आता, नहीं समझ में आ रही है बात? या तो ओले बरसाने वाला ऐन बरसाने वाला गालिब आता या धूप वाला गालिब आता, और अगर ऐन वाला गालिब आता तो दूसरा मखलूब होता, जो मखलूब होता है वो खुदा नहीं होता, और अगर धूप वाला गालिब होता तो ऐन वाला मखलूब होता, तो जो मखलूब होता है वो खुदा नहीं होता। खेचा तानी होती। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक बार एक बुढ़िया से उनके पास से हुआ, देखो बुढ़िया चरखा काट रही है, आप लोगों ने चरखा देखा है, बुजुर्गों ने देखा होगा, चरखा काट रही है। आपने पूछा है बूढ़ी माँ ये बता पूरी जिंदगी चरखा काटा या कुछ सीखा भी? कहने लगी मैंने दो बातें सीखी है। फरमाया क्या? कहने लगी एक तो मैंने ये सीखा है कि इस कायनात का एक खुदा है। क्या है? इस कायनात का एक खुदा, एक परवरदिगार है। फरमाया दूसरी क्या बात? कहा दूसरी ये कि वो अकेला है, दूसरी ये कि वो अकेला है। आपने पूछा एक्सप्लेन कर, समझा ये कैसे? कहने लगी ये मेरा चरखा देख रहे हो, जब तक मैं चलाती हूँ तभी तक चलता है, और अगर मैं चलाना छोड़ दूं तो रुक जाता है। अरे दुनिया का छोटा सा चरखा बगैर चलाए नहीं चल सकता, तो इतना बड़ा निजाम कायनात बगैर चलाए कैसे चल सकता है? तो इतना बड़ा चरखा, इन्न शम्स वल कमर तजरी फी मुस्तक़र्रिहा, चांद और सूरज अपने महवर में घूम रहे हैं। एक मिनट पहले न सूरज आगे बढ़ सकता है न चांद बढ़ सकता है। निजामे कायनात ठीक सीधी समत में जा रहा है। फरमाया ये कहने लगी इसका मतलब इसका चलाने वाला कोई है। कहा वो अकेला है, इसकी क्या दलील है? उसने कहा ये मेरा चरखा है, अगर कोई बच्चा आके इसमें उंगली करे ना इसकी माल टूट जाती है, तो जब छोटे से चरखे में किसी दूसरे की उंगली हो तो माल टूट जाती है, इतने बड़े चरखे में कोई और होता तो आज तक माल टूट गई होती है। आज तक इसकी माल नहीं टूटी, इसका मतलब वो चलाने वाला अकेला है, वो चलाने वाला अकेला है। लोग कहते हैं ये बरेलवियों को तौहीद नहीं आती, मैंने कहा तौहीद सीखो हमसे आके। क्या हुआ? तुमने तौहीद बयान किया, तौहीद तुम बयान करते हो, माज़अल्लाह तुम कहते हो नबी अपना पेशाब नहीं रोक सकते। आओ हमसे तौहीद सुनो, हम कहते वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया और हमें भीख मांगने को या रसूल अल्लाह तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। देखो सारी कायनात को किसी
کس نے بنایا بھائی؟ اللہ رب العالمین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساری کائنات. کچھ آپ بھی بولو، اپنے رب کا نام لیا کرو. لفظ اللہ اتنا آسان ہے، فرمایا کیونکہ یہ جس کا آخری کلام ہو نا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اللہ نے اس میں کوئی نکتے والا حرف نہیں رکھا کہ تمہیں زبان ہونٹ جوڑنے پڑے. رب نے سیدھا اپنا آپ جو ہے اپنے نام کے الفاظ سیدھے رکھے ہیں. ہر ایک آسانی سے کہہ دے. ایک بار کہو یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رحیم. دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو میں عرض کر رہا تھا درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ. ساری کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ نے بنایا. ایمان ہے نا اس پر ہے؟ ہاں. ساری کائنات کا خالق اور مالک کون؟ اللہ. اللہ ہے. اب ساری کائنات کو بنایا اللہ نے. یہ جملہ ایسا ہے جو اس کی خالقیت اور عظمت کے اظہار کے لیے ہے. علماء نے فرمایا کسی ایک مخصوص رذیل کی طرف، کسی رذیل مخلوق کی طرف اللہ کی نسبت کرنا کفر ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نام نہیں لوں گا کسی رذیل مخلوق کا. کیوں؟ اس لیے کہ یار جب تم رب کی عظمتیں بیان کر رہے ہو تو عظمت والی شے کے ذکر سے رب کی عظمت بیان کرو. آئی بات سمجھ میں؟ اور اللہ کی مخلوق میں محمد رسول اللہ سے زیادہ عظمت والی کوئی شے نہیں. حضور سے زیادہ عظمت والی کوئی شے ہے ہی نہیں ہے. تو جب تم حضور کا ذکر کرو گے اور اس سے رب کی حمد کرو گے، وہی رب ہے جس نے یا رسول اللہ تجھے ہمہ تن کرم بنایا، سبحان اللہ. بے شک سراپا مہربانی بنایا. اللہ اکبر. مظہر کو دیکھ کے اصل حقیقت تک پہنچا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھے دکھا کہ مردے زندہ کیسے کرتا ہے. قال ولم تؤمن، اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ عرض کی مولا ایمان ہے میرا. بھلا ہاں، لیکن اس لیے سوال کرتا ہوں لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. یعنی علم یقین ہے، عین یقین حاصل ہو جائے، آنکھوں دیکھا یقین حاصل ہو جائے. رب نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لے. کتنے؟ 4 پرندے. فصرہن الیک، ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر انہیں ذبح کر، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں ملا دے اور 4 پہاڑوں پہ رکھ دے. کہاں رکھ دے؟ 4 پہاڑوں پہ رکھ دے اور پھر اس کو بلا. سمدعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلا تو وہ کوشش کرتے ہوئے تیری طرف آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، ان کو ذبح کیا، سر اپنے پاس رکھے، پر اتار دیے، گوشت کا قیمہ بنا کے مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھا، پرندوں کا نام لے کے پکارا. ہوا میں گوشت کے ریزے اڑنے لگے، جسم تیار ہو گئے. آکے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے سر پھڑک کے ان کے سر جسموں سے لگ گئے، اور جس خون کو زمین نے پی لیا تھا وہ واپس ان کے جسموں میں چلا گیا، زندہ ہو گئے. یعنی اللہ نے یہ دکھایا کہ ایک قبیل میں مردے زندہ ایسے کرتا ہوں. اب اسی طرح ایک سوال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار یہ دکھا مجھے تو اپنا جلوہ دکھا. ربی ارنی بجمالک، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. عرض کی مولا سیدنا ابراہیم آپ سے ایک سوال کرے آپ پورا فرما، تو پورا فرما دیتا ہے. مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ سے ایک سوال کرے، اللہ تو تیری ذات کی سے ایک سوال کرے تو منع فرما دیتا ہے. اللہ نے فرمایا سنو،
میں نے تمام نبیوں کو اپنی صفات کا مظہر بنایا. کس کا؟ صفات کا مظہر بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی میری صفات کے بارے میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میری صفت تخلیق کے بارے میں سوال کیا، میں نے پورا کر دیا. مگر موسیٰ میری صفت کا مظہر ہوتے ہوئے میری ذات کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو فرمایا میں نے منع کر دیا. اس لیے فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے فقط محمد مصطفیٰ دیکھے. ایک ہی ذات ہے جس کو میں نے اپنی ذات کا مظہر بنایا. آپ تھک تو نہیں گئے؟ نہیں. آپ کی مرکزی خطیب حضرت قبلہ سلطان العلماء مفتی سلطان صاحب بھی تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور صحت و سلامتی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی عمر کے ان قیمتی لمحات سے ہم سب کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھی شے کی قدر ہمیشہ جانے کے بعد ہی ہوتی ہے، مگر ہاتھ ملنے سے لعل یعود الشباب، کاش کے جوانی لوٹ آئے. تو کیا جوانی لوٹ آئے گی؟ یہ جوانی میسر ہے، اس کی قدر کرے. ہاں اللہ حضرت فرماتے دن لہب میں کھونا تجھے، شب بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دن بھر کھیل و کود میں لگے، رات بھر سو رہے، بچپنا کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کے رویا. تو میرے بھائی یاد رکھے، جو کل کرنا ہے نفس و آج کرنا ہے، کل کسی کی زندگی میں نہیں آئے. آج پیغام مصطفیٰ کانفرنس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ حضور کا پیغام ہی آپ تک پہنچے. تو ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ یہ اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہی تو کئی لوگ ٹھیکیدار بن گئے توحید کے. ہم کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں، مگر وہی توحید جو محمد عربی نے سکھائی ہے، جو رسول اللہ نے ہمیں سکھائی، شیطان والی نہیں کہ توہین کے ساتھ توحید. ہم کہتے ہیں توقیر کے ساتھ توحید. اللہ والوں کی توقیر بیان کرو، عزت بیان کرو، اور تم کہنا چاہتے ہو اپنے رب کی کبریائی تو محمد رسول اللہ کو آئینے کے طور پہ پیش کرو. لوگوں وہ نبی اکرم کی ذات گرامی جن کا عالم یہ ہے کہ رب نے اتنے خصائص سے انہیں نوازا ہے کہ ان کے دستے مبارک سے لگنے والا پانی دنیا کے تمام شفا خانوں پر بھاری ہو جائے. اتنا ہی نہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک بار 7 یہودی آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم آپ کے پاس ایک سوال لے کر آئے ہیں، آپ اس مسئلے کو حل کیجئے، ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. میرے نبی نے فرمایا بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو. انہوں نے جیب سے گٹھلی نکالی اور نکالنے کے بعد کھجور کی گٹھلی ہے، کہنے لگے آپ اس گٹھلی کو لگا دیجئے، اگر کل اس وقت تک اس گٹھلی کا درخت تیار ہو جائے، کھجوریں پک جائیں، ہم آئیں گے، آ کر آپ کا کلمہ بھی پڑھیں گے اور کھجوریں بھی کھائیں گے. حضور نے فرمایا مجھے معاہدہ منظور ہے. سرکار نے گٹھلی لی، پیچھے پیچھے یہودی جا رہے ہیں. حضور نے ایک پتھر اٹھایا، اس کے نیچے گٹھلی ڈالی، پتھر کو ٹھوکر ماری، فرمایا کل تجھ سے تیار درخت بھی چاہیے، پکی کھجوریں بھی چاہیے. میرے نبی واپس تشریف لے آئے. یا دوسرے دن یہودی آتے ہیں، کہنے لگے محمد ابن عبداللہ چلیے آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے. ہم اپنا وعدہ پورا کرنے آ گئے. میرے نبی نے فرمایا چلو. رسول اللہ آگے آگے، یہودی پیچھے ہے. ایک دوسرے سے کہتے ہیں محمد بڑے اعتماد سے جا رہے ہیں، تو انہیں اپنا کام کیا بھی تھا یا نہیں؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، گٹھلی نکال کے دکھائی. اس نے کہا میں رات ہی کو گٹھلی نکال لایا تھا. بھلا کیا دکھائیں گے یہ؟ چلتے چلتے جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو درخت بھی تیار تھا، کھجوریں بھی پکی ہوئی تھی. میرے نبی نے فرمایا چڑھو اور کھجوریں کھاؤ. تو وہ چڑھے، کھجوریں کھانے لگے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ لذت کیسی ہے؟ کہنے لگے محمد ابن عبداللہ لذت بڑی پیاری ہے، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کھجوروں میں گٹھلی ہی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا ظالمو، مجھے پتا تھا تم
गुठली निकाल लोगे। इसलिए मैंने गुठली से नहीं, मैंने तो पत्थर से कहा था कि तुझसे तैयार दरख्त भी चाहिए, पकी खजूरें भी चाहिए। मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां के खजाने हैं उनके हाथ में। जब तुमसे कोई पूछे, और कई लोगों ने कई चीजें होती है, कहते देखो नबी को पता होता, हजरत आयशा पे तोहमत लगाई, बता क्यों ना देते। याद रखे, तुम्हें ये तो नजर आया कि हजरत आयशा पर लगी तोहमत नबी ने नहीं बताई। इल्जामी जवाब ये है कि तुम आयशा पर लगी तोहमत की बात करते हो। मेरा नबी ये भी जानता था कि आयत नूर नाजिल होने वाली है शान आयशा में, और कयामत तक की औरतों के लिए राहत का एक पैगाम आने वाला है। ये बात याद रखे, नबी की जिंदगी में जो भी मोड़ आया, सहाबा से जहां भी लफ्ज़ आई, कभी भी अकाबिरीन के ऊपर उंगली नहीं उठाना कि फला सहाबी से ये गलती हुई। और लोगों, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे नबी एक सफर से वापस आ रहे हैं, रास्ते में एक जगह कयाम किया, हजरत आयशा कुछ अपने उस खेमे से बाहर गई, बाहर से वापस आई, देखा गले का हार टूट गया। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे गले का हार कहीं टूट कर गिर गया। हुजूर ने काफिले को रोक दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा आपस में बातें करने लगे, कहने लगे अबू बकर की बेटी ने हमें ऐसी जगह पर रुकवा दिया जहां ना पानी है ना नमाज पढ़ सकते हैं, हम तो मुश्किल में फंस गए। हजरत अबू बकर को गुस्सा आया, हजरत आयशा के खेमे में गए और हजरत आयशा पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम्हें अपनी चीजें संभालनी नहीं आती है, तुमने हुजूर को और सहाबा को ऐसी जगह ठहरा दिया जहां पर पानी भी नहीं है। हजरत आयशा बैठी ही थी और अपने बाप की सख्त जुमले सुन ही रही थी। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और फरमाया, ए महबूब, ए जिब्रील, मेरे महबूब के पास जाओ और उनसे कहो कि आयशा का हार कयामत तक के लिए इनाम है। आज से अपनी उम्मत में ऐलान कर दो, अगर पानी ना मिले तयम्मुम करके नमाज पढ़ा करो। तो अब कोई आयशा के हार पे तो इल्जाम लगा सकता है जिसने कयामत तक के लिए कानून दिया है। लोगों, ये बात याद रखे, तुम्हें ये लगता है नबी ने बर वक्त जवाब नहीं दिया, नबी ने जवाब दिया होता तो मुनाफिकों ने क्या कहना था, कहते मोहम्मद की बीवी थी, खुद ही सफाई दे रहे हैं। मगर अल्लाह ने आयत मुबारका नाजिल करके 18 आयतें सैयदा आयशा की शान में नाजिल करके कयामत तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि लोगों, सुबह कयामत तक के लिए तुम्हारे लिए ये पैगाम है कि अगर तुम में से कोई किसी भी औरत के बारे में इल्जाम लगाए तो उस शख्स को चाहिए कि वो 4 गवाह पेश करे, और अगर वो गवाह नहीं पेश कर सकता उसे 80 कोड़े की सजा लगाई जाएगी। और सजा ये है कि वो हमेशा मरदूद शहादा होगा, कभी उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। कि तुम पाक और तैयब मोमिन औरतों पर तोहमत नहीं लगा सकते। अल्लाह अकबर। ये कानून किसके सदके मिला? हजरत आयशा के सदके। वरना होता क्या था, जिसको जिस तरफ चाहते मंसूब कर देते। एक बार अल्लाह के रसूल के इल्म गैब के ताल्लुक से ना मुनाफिक बैठ के बातें करने लगे। और देखो जी, ये मुसलमान ये कहते हैं नबी, हमारा नबी आसमानों से खबरें जानता है, हम उसके पास में रहते हैं तो उसको तो आज तक हमारी पता नहीं है। मुनाफिक बात कर रहे। हुजूर मस्जिद नबी के मिंबर पर चढ़े और फरमाया, सुनो, पूछो मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हो, कयामत तक के लिए जो पूछोगे जवाब दूंगा। पूछो। एक नौजवान खड़ा हुआ मस्जिद की पहली सफ में, मस्जिद नबवी की पहली सफ में, रसूल के पीछे नमाज पढ़ने वाला, कहने लगा, अय्यु मदखली या रसूल अल्लाह, ए नबी ये बताओ मेरे दाखिल होने की जगह क्या है, जन्नत या जहन्नुम? हुजूर ने फरमाया, मदखलुक अन्नार, तेरे दाखिल होने की जगह जहन्नुम है। अब कोई कहे, हो जी वो तो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ता था, वो अर्श के साए में क्यों ना नमाज पढ़ता हो? जिसे नबी ने जहन्नमी कह दिया वो हमें
جن کو لڑائی کے وقت لوگ غیر باپ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اور حذیفہ بن یمان عرض کیا رسول اللہ ایو ابی، میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا باپ یمان ہے۔ آپ جانتے ہو کسی اور کو گالی دو نا باپ غیر باپ کی تو چلے گا، اب اس صحابی کو کوئی غیر باپ کی طرح منسوخ کرے تو کافر ہو جائے گا، نبی کی تکذیب لازم آئے گی۔ تو کس کا کون باپ ہے نبی کو یہ بھی پتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب بہت سارے بے حیا قسم کے لوگ آئیں گے، کہیں گے جب اس کا باپ اس کی ماں کے پاس گیا تو کیا نبی دیکھ رہا؟ ارے نبی وہ نہیں دیکھ رہا تھا، عرش کا لکھا دیکھ رہا تھا۔ نبی تقدیر کا لکھا دیکھتا ہے، اور نبی کو تعلیم دینے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، وہ بتاتا ہے نبی کو۔ اب ہمارے مقابلے جو توحید والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ غیب کا حق جان لینا، جب چاہے معلوم کرے، یہ تو اللہ صاحب کی صفت ہے، غیر کے لیے ماننا شرک ہے۔ میں نے کہا جب چاہے معلوم کرے اور جب نہ چاہے، بولو نا، جب نہ چاہے تو نہ معلوم کرے، یعنی تمہاری نظر میں خدا کا کوئی علم ایسا بھی ہے جو کبھی معلوم نہیں ہوتا؟ تم اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اور تم کہو گے کہ یہ تو جناب کسی عام نے لکھا ہوگا، نہیں، تمہارے مذہب کے بانی اسماعیل دیولی نے لکھا ہے۔ غیب کا آپ جان لینا، جب چاہے معلوم کرے، اللہ صاحب کی صفت ہے، غیر کے لیے مانا۔ ہم نے کہا یہ صفت میرے نبی کی ہے کہ غیب کا جان لینا، جب چاہے معلوم کرے۔ آپ پوچھو گے مولوی صاحب کس سے؟ تو رب ذوالجلال سے، کیونکہ اس کا بتانے والا رب ہے، مگر رب کا علم گھٹتا بڑھتا، رب کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھے، ساری مخلوق کا علم جمع کر لیا جائے اور سمندر سے مچ جو جتنا ایک چڑیا چونچ میں پانی لیتی ہے، اس پانی کے قطرے کے کروڑویں حصے کا کے برابر نہیں پہنچ سکتا میرے نبی کے برابر میں، اور سارے انبیاء اور میرے نبی کا علم بھی مکمل جمع کر لیا جائے تو جو چڑیا کے چونچ کی جو ایک بوند ہے، اس کو جو نسبت 7 سمندروں کے ساتھ ہے، رب کے علم سے کسی مخلوق کی وہ نسبت بھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ 7 سمندروں کی بھی ایک حد ہے، پر میرے رب کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو حضرات، اب میں عرض یہ کر رہا تھا، تھوڑا بیدار ہو، جاگو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے ہم نے بچوں کو بچپن سے تربیت نہیں کی، ایجوکیشن دلائی، ملازمت مل گئی، جب ملازمت ملتی ہے 1 لاکھ کیوں نہ تنخواہ ہو، پھر بھی فکر ہوتی ہے مہینے میں 2 لاکھ آ جائے تو اچھا ہے۔ ساری دنیا کا حلال حرام اکٹھا کیا، آئی بات سمجھ میں؟ خوب جمع ہوا، پھر فکر ہوتی ہے، بہت سارا ہو گیا نا، پھر فکر ہوتی ہے کہ کہیں یار جا کے کیا کرے، اب کہیں آخرت کی فکر کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب آخرت خراب ہو جائے۔ فطرت ہے یہ، انسان مڑتا ہے۔ اب جب یہ مڑتا ہے نا، پھر کیونکہ اس نے پوری زندگی رسپیکٹ لی ہوتی ہے، سلوٹ پڑے ہوتے ہیں، اب اس کو چاہیے ہوتے ہیں وہی مولوی جو سلوٹ مارے، وہی مولوی جو صوفہ سیٹ لگائے، وہی مولوی جو کہ اے جناب ایس ایس پی صاحب آگے ہمارے اسٹیج پہ، وہ مولوی چاہیے ہوتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو پتا ہے وہ کون ہے، وہ جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہاں پہ بڑی عزت ملتی ہے، یہاں عزت ملتی ہے، قبر میں بڑے کوڑے پڑیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 7 چوہے کھا کے بلی آج پہ چلی، ساری زندگی حرام کھایا، سنیت میں بچا ہی کیا تھا، جو اب وہابی نہ بنتا وہ کیا کرتا۔ بات سیدھی سی ہے، یہ بوریا نشین ہے، یہ کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں رسپیکٹ تو صرف رب کے نام کی، عزت تو محمد رسول اللہ کے غلام کی، یہاں عزت چاہتے ہو تو دنیا کا عہدہ نہیں، آخرت کا اچھا عمل چاہیے، رسول اللہ کی نیابت چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوازمات ہمارے ہاں آپ کو نہیں ملیں گے،
ہاتھ ڈالا، اوپر سے گندم سوکھی ہے اندر سے گیلی ہے. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی، گندم بھیگ گئی، میں نے 2 بوریاں لا کے اوپر سوکھی ڈال دی تاکہ لوگ لے جائیں. حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اب دھوکے سے کمایا ہوا مال بھی حلال ہے، اصلی دکھا کے ڈپلیکیٹ بیچنے والا. آئی بات سمجھ اللہ کے رسول. اچھا اب آپ کہو گے مولوی صاحب کریں کیا؟ میرے نبی نے فرمایا سنو، اللہ نے خیر کے 10 حصے رکھے. کتنے؟ فرمایا 10 حصوں میں سے ایک حصہ ساری چیزوں میں، ملازمت میں وہی، حکومت میں وہی، بادشاہت میں وہی، یا جتنے بھی ذرائع آمدنی ہیں، ایک حصہ اللہ نے سب میں رکھا ہے، 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں. اور فرمایا امانت دار تاجر کا حشر قیامت کے دن رب صدیقین کے ساتھ فرمائے گا. کس کے ساتھ فرمائے گا؟ صدیقین کے ساتھ فرمائے گا. مگر یہ کہ دھوکہ دینے والا تاجر، فرمایا یہ حضور فرماتے یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اسی طرح الراشی والمتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. بالرضا ہوتا، ورنہ ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں وہ دہریہ نظام ہے، نظام کفر ہے. اور اگر آپ کو یقین ہے کہ فائدہ زیادہ ہے اور نقصان کم ہے اور ہم اگر نہیں دیں گے تو کام بنے گا، نہیں تو ہم نے رضا سے نہیں دیا، مگر لینے والا تو رضا مندی سے دے رہا ہے. اب آپ یاد رکھیں آپ کا بیٹا کسی عہدے پہ پہنچا، اس نے رشوت لی ہیں، اس کے بعد اسی سے پیسہ اکٹھا کیا، بابا مر گیا، خوب ان رشوت کے پیسوں سے اجازت دی جا رہی. میرے نبی نے فرمایا جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، اگر جب تک وہ لقمہ پیٹ میں رہے گا اللہ اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا. اور فرمایا اگر اسی حال میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اور فرمایا جسم کے اندر خون کے جس قطرے یا گوشت کی جس بوٹی کی پرورش حرام مال سے ہوتی ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. مجھے اور آپ کو فکر ہے ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض یہ ہوتا ہے رزق حلال کی تلاش. اور رزق حلال کی تلاش کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے. یہی رسول کا پیغام ہے. سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نظام ایسا دیا جس میں کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کا ناحق پیسہ ہڑپ نہ کیا جائے. میرے نبی نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں یا سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں یا سود لکھتے ہیں یا اس کے گواہ بنتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اس طرح آئیں گے اللہ اس کے پیٹ کو بڑی بلڈنگوں میں بدل دے گا جس کے اندر سانپ اور بچھو بڑے ہوں گے، اور وہ اس طرح چل رہے ہوں گے جس طرح مجنون ڈولتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے. اور فرمایا اس سود خور کو رب ذوالجلال قیامت کے دن جو قوم فرعون کے راستے میں بچھا دے گا جس کے اوپر سے وہ رونتے ہوئے اسے گزرا کرے گا. مگر آج ہمیں فکر ہے اس بات کی. سود کو جانتے ہو کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص پر قرض تھا. آپ اس سے قرض لینے کے لیے گئے، دھوپ شدت کی تھی، آپ دھوپ میں کھڑے تھے، آپ کے ساتھ جو کارندہ تھا اس نے کہا حضرت یہ مکان کی چھت کا سایہ ہے، آپ اس میں کھڑے ہو جائیں، دھوپ بہت شدید ہے. آپ نے فرمایا اس آدمی سے میں نے قرض لینا ہے، اگر میں نے اس کے مکان سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ سائے میں کھڑا ہوا یہ سود ہو جائے گا، یہ فائدہ زائدہ ہو جائے گا. فرمایا میں یہ نہیں چاہتا. آپ کا بہت بڑا کاروبار تھا، ایک بار 40,000 کے کپڑے آپ کے پاس آئے، ان میں ایک تھان کپڑے کا اس میں عیب تھا. آپ نے کارندے کو دیا، فرمایا جا یہ کپڑے بیچ، مگر یہ والا تھان دیکھ کے بیچنا، اور جو قیمت دوسروں کی ہے وہ والی اس کی نہیں لگانا، اس کی قیمت کم لگانا. وہ لے گیا، پیسہ بیچے، کپڑے بیچے، واپس آئے، پیسے دیے، بڑا خوش. امام نے فرمایا بیچ آیا، کہنے لگا بیچ آیا. آپ نے پوچھا وہ کپڑا بتایا تھا تو نے خریدار کو؟ کہنے لگا حضرت جب اتنے کپڑے تھے میں نے کہا اتنے اچھو میں ایک عیب بھی نکل جائے گا، میں نے ایسے گڑبڑ کر کے اس کو بھی نکال دیا. آپ نے فرمایا اچھا.
آپ نے ان پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ یہ سارا مال صدقہ کر دو. اس نے کہا حضرت اتنا زیادہ مال. آپ نے فرمایا اس مال کے اندر مشتبہ مال آ گیا. اب ہمارے لیے یہ مال حلال نہیں ہے اور مجھے اور آپ کو اس کی فکر ہے. میری اور آپ کی عادت تو یہ ہے اگر 50 روپے کی چیز تھی یا 60 کی 10 روپے اور دکاندار اگر لینے والا بھول گیا ہم کہتے چلو جی 10 روپے کا فائدہ ہو گیا. یہ نہیں پتا ہے کہ یہ فائدہ کئی راستے میں چل رہے ہوں مجھے اور آپ کو کسی کا بٹوا مل جائے کچھ ہو جاتے کہتے ہیں اللہ چھت پھاڑ کے دے. چھت نہیں پھٹی ہے. شریعت کا حکم سن. اس مال کو مال لقطہ کہا جاتا ہے. فرمایا اگر یہ 10 درہم کے برابر ہے تو 6 مہینے تک تجھے اعلان کرنا ہے کہ کس کا مال ہے. لے لو. اور 6 مہینے اعلان کرنے کے بعد بھی اگر تمہیں ان پیسوں کا مالک نہ ملے تو تم ان پیسوں کو خرچ نہیں کر سکتے. تمہیں وہ پیسے صدقہ کرنے ہوں گے اور صدقہ کر دیے. پھر اس کا مالک آ گیا اور مالک نے آ کے کہا کہ میرا مال تھا جو تمہیں ملا تھا تو اب تمہیں اپنی جیب سے دینا پڑے گا. کہاں سے دینا پڑے گا؟ اور تم کہو کہ ہمیں کیا ملا تو وہ جو صدقہ کیا تھا صدقے کا ثواب اللہ تمہیں دے دے گا. اور اگر وہ نہیں آتا ہے اور تم نے صدقہ کر دیا تو صدقے کا ثواب تمہیں بھی ملے گا اس کو بھی ملے گا. مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ لاٹری لگ گئی. یہ لاٹری نہیں لگی یہ ناجائز مال ہے. اور اگر تو سوچتا ہے پیسوں کی کثرت فائدہ پہنچاتی ہے. پیسے والے رات پوری سو نہیں سوتے کمپوز کی گولیاں کھا کھا کے کروٹیں بدلتے ہیں. اور غریب آدمی دن بھر ڈوگی کھود کے رات کو سرانے اینٹ بھی رکھ دے تو اسے پتہ ہی نہیں لگتا رات کب گزر گئی. یہ اللہ کی شان ہے. ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے لاکھوں میں انکم ہے مگر تھائرائیڈ ہے بی پی ہے شوگر ہے. شکر کیا تو شکر تو آنا ہی ہے. اللہ کے دیے پر شکر گزار ہوتے تو شکر نہیں آتا. بصورت بیماری کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا کرے اور صبر کی تلقین دے. مومن کو کوئی بھی بیماری آتی ہے وہ گناہوں کے معافی کا سبب ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ مومن صابر رہے. تو میں کسی کی بیماری پر طنز نہیں کرتا مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مالدار آدمی وہ چاہے تو سونے کے نوالے کھا سکتا ہے مگر اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تو نے گندم کے سوکھے 2 پھلکے کھانے بغیر تڑکے والی ڈال کے. اور ایک وہ آدمی جو ایک ٹائم کا کھانا کما نہیں سکتا اس کے سامنے 5 کلو گوشت رکھ دو جناب پھیلنے جا رہے ہیں. اس خدا کی شان کو دیکھے. جس گھر میں 50 آدمی ہیں اس میں کمائی کوئی نہیں اور جس گھر میں کھانے والا کوئی نہیں اس میں لاکھوں کی انکم ہے. یہ عبرت کے نشان ہے دنیا میں. اگر ہم غور کریں میرے بھائی ایک بات یاد رکھے